نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اذان کی مشروعیت لے کر آئے ہیں کہ اذان ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے کیسے شروع ہوئی۔ کچھ اس طریقے سے روایت ہے کہ جب اذان نماز فرض ہوئی تو نماز فرض ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر تمام مسلمانوں کا جمع ہونا نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ تو تمام صحابہ میں میٹنگ ہوئی، ایک میٹنگ رکھی گئی اور اس میں یہ بات رکھی گئی کہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ سنگ بجا دیا جائے تاکہ اس کی آواز کو سن کر مسلمان نمازوں کے لیے جمع ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کیونکہ یہودیوں سے مشابہت ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، آگ کو جلا دیا جائے نماز کے وقت، جب مسلمان آگ کے دھوئیں کو دیکھیں گے تو نماز کی ادائیگی کے لیے ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ کسی نے کچھ رائے پیش کی، کسی نے کچھ رائے پیش کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز سے کچھ دیر پہلے ایک انسان بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہے الصلاۃ جامعہ، مصطفیٰ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ یعنی کچھ رائے ایسی تھیں جو غیر اقوام سے مشابہت رکھتی تھیں اور کچھ رائے ایسی تھیں جو آنے والے زمانے میں امت کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی تھیں۔ اسی لیے مصطفیٰ نے سب کو ناپسند فرمایا اور کہا چلو ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کل ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ ابن زید یہ دونوں اپنے گھروں پر جاتے ہیں، و دیگر صحابہ اپنے گھروں پر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید پریشان ہیں، غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آتی ہے تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ وجہ پوچھتی ہے، علت پوچھتی ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ آج اصحاب رسول اللہ کی ایک میٹنگ تھی جس میں رسول اللہ بھی شامل تھے، اور اس میٹنگ میں بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں نماز کی ادائیگی کے لیے کیسے جمع کیا جائے، تو کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ میں اسی میں غور و فکر ہوں کہ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کروں تاکہ میرا نبی مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ! ہر صحابی اپنے نبی کی خوشی چاہتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے میں اسی غور و فکر میں تھا، کشمکش میں تھا، میری آنکھ لگ گئی، یعنی نیند مجھ پر غالب آ گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید لباس میں، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے سور کی شکل میں۔ میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں نے اس سے وہ طلب کیا کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ میں نے ان سے وہ مانگا تو انہوں نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے کہا مجھ سے اگر میں اس سے بہتر چیز بتا دوں تو حضرت عبداللہ ابن زید نے فرمایا آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے اذان کے کلمات دیے اور وہ اذان کے کلمات میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آیا، اپنا خواب بیان کیا تو مصطفیٰ نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، یہ مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ میں جاؤ ان الفاظ کو، ان کلمات کو بلال کو سکھا دو تاکہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے، وہ بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہیں اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کو کہا تو تمام لوگ نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے ان کلمات کو سنا، میں فوراً دوڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، جو کلمات، جو الفاظ بلال کہہ رہے ہیں یہی کلمات میں نے بھی خواب میں سنے ہیں، لیکن افسوس
حضرت عبداللہ ابن زید مجھ پر سبقت لے گئے۔